شیطان سے دماغ کو کیسے بچانا ہے، رہ گئی نا بات، جو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم شیطان سے اپنا دماغ کیسے سیو کریں، نہیں پتہ نا۔ انہو لیغان، نبی علیہ السلام نے فرمایا دماغ کو زنگ لگتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صاف کیسے کہے؟ کہا انی لا استغفر اللہ مئۃ مرۃ فی اليوم، ایک دن میں 100 مرتبہ استغفر اللہ کہنے والے کے دماغ کو زنگ نہیں لگتا۔ یہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن پتہ نہیں تھا کہ دوائی کیسے لینی ہے۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، جو 100 مرتبہ دن میں پڑھتا ہے اللہ اس کے دل و دماغ کو زنگ سے محفوظ رکھتا ہے، لیکن اس کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ اتنا سوکھا نہیں ہے استغفر اللہ پڑھے تو دماغ صاف ہو گیا، کلین واش ہو گیا، اتنا آسان نہیں ہے۔ اتنا آسان ہوتا تو سارے جنتی ہوندے، تو جہنم بند ہو چکی ہوندی۔ 4 شرطیں استغفر اللہ و اتوب الیہ کو رب کے پاس نہیں جانے دیتی۔ 4 چیزیں غور سے سن لینا، پھر نہیں کہنا میں بھول گیا اور آپس میں اگر کہنا یار وہ 2 تو یاد نے 4 کو نہیں یاد۔ 4 چیزیں آپ کے استغفار کو اللہ کے پاس نہیں جانے دیتی، چاہے آپ جتنا مرضی ٹکریں، 100 کے بجائے 1000 بار کیوں نہ پڑھیں۔ نمبر 1، حضور قلب نہ ہونا، دل کا حاضر نہ ہونا۔ انہیں پتہ چلا وہ تسبیح اٹھا کے تو وہ گلی میں جا رہا ہے، اتنی لمبی تسبیح پکڑی جاتی ہے، وہ صاحب بیٹھے ہوئے میں تقریر کر رہا ہوں وہ تسبیح گھما رہا ہے۔ خدا کا خوف کریں یار، جمعہ سننا ہے، اس کے علاوہ دوسرا کام حرام ہے۔ میں نے قرآن پڑھنے والے کو بند کرا دیا، جمعے کی فضیلت سمجھو۔ اتنی لمبی تسبیح، میں نے ایک مسجد میں گیا، مسلک اہل سنت بریلوی کی، نماز پڑھی فجر کی، پرانی بات کر رہا ہوں، سندھ کے اندر سفر میں تھے، تو وہ تسبیح ایسے سانپ کی طرح آگے ڈھیر لگا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ ایسے نا وہ میں نے کہا حضرت یہ کون سی تسبیح؟ کہتا ہے یہ 1000 دانے والی سبزی، وہ تسبیح سبزی نہیں تسبیح ہے۔ میں نے کہا اس کو کیا کرنا ہے؟ کہنا میں وظیفہ کرتا ہوں تو پھر اس کے بعد دم کرتا ہوں، تویز کرتا ہوں، گولے گنڈے گولے گنڈا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ کرتا ہوں، تویز گنڈے دھاگے اور وہ سارے کام کرتا ہوں۔ پھر اس نے پگڑی باندھی، پورا جبہ بنایا، مین سپر ہائی وے پہ ہے، موٹر وے سے پہلے کی بات ہے، ابھی موٹر وے نہیں بنا ادھر کا سندھ کا، وہ سانپ کی طرح اس نے۔ میں نے کہا یہ تو کوئی دین نہیں، 33 مرتبہ کہا ہے سبحان اللہ پڑھو، 100 مرتبہ کہا ہے استغفر اللہ پڑھو، یہ 1000 مرتبہ کہاں ہے؟ 100 مرتبہ ہی کہا درود پڑھو، بلکہ کہا 10 مرتبہ جو درود پاک پڑھتا ہے 10 درجے بلند، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں 10 مرتبہ درود پڑھنے سے۔ تو شریعت کو آپ نے ہزاروں پہ لگا دیا ہے، اب تو 1000 میں کرے گا، جس نے صبح کھیت میں پانی لگانا ہے وہ کیسے 1000 کرے گا؟ اس کا مطلب ہے دین تیرے پیٹ کا سمٹ کر آ گیا ہے اور دنیا باہر کر دی تو نے۔ دنیا کو تم دکھاتے ہو کہ میں 1000 مرتبہ پڑھتا ہوں اور دنیا کہتی ہو کہ بھائی مولوی جانے دیتا، کم جانے، ساڈا کم کوئی نہیں۔ وہ خدا کا نام لو۔ دماغ کو شیطان سے پناہ میں لینے کے لیے دن میں 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیا، اور استغفر اللہ 4 چیزوں کی وجہ سے اللہ کے پاس نہیں جاتا۔ یہ آج غور سے سن لیں۔ نمبر 1، ایک تو وہ میں نے بتایا نا کہ حضور قلب نہ ہونا، دل کا حاضر ہی نہ ہونا، مطلب دماغ پھٹا ہوا ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہے، سوچ رہا ہے وہ لے گیا لوٹ کے، وہ کھا گیا، وہ وزیر اعظم بن گیا، میں ادھر ہی بیٹھا، اور سوچیں ہماری یہی ہے نا، اور اس نے بلڈنگ بنا لی، ہم کنگلے فقیر، واضح سوچ رہا ہے اور وہ پڑھے جا رہا ہے، تسبیح گلی میں جا رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، بھائی وہ کوئی اللہ کے پاس نہیں جاتا۔ دل اور دماغ کا اس دانے پہ، اس ذکر کے انگوٹھے پہ حاضر ہونا لازم ہے، تصور میں تصور الہی ہونا لازم ہے، وہابی ہونا لازم ہے۔ اچھا پتہ نہیں عجیب معاشرے بدماشی بے غیرتی بنا رکھی ہے، لوگ وہابی کو برا سمجھتے ہیں، سنا ہے آپ نے؟ میں نے سنا، وہابی ہے، او کسے بے شرم کے بچے، وہابی تو نام ہی اللہ کا ہے، تو اس کو برا کہہ کے تو جنت میں کیسے جائے گا؟ تو مسلمان کیسے رہے گا؟ وہابی فخریہ پیشکش ہے، یہ شکر کرو کہ ہمارا نام ہو وہابی، اور کوئی اور ہمیں اچھا ہی نہ لگے، 2 نام جنت کی ضمانت ہیں، ایک وہابی ہونا، ایک محمدی ہونا، دونوں جنت کے مالک، بخشش کے مالک، تیری دنیا اور آخرت کی خوشحالی کے مالک۔
وہابی ہے وہابی. کبھی وہابی کا نام سنو تو دل میں ملال نہیں لانا ورنہ خدا ناراض ہو جائے گا، اور خدا ناراض ہو گیا تو تو فی ضلال مبین ہو جائے گا، واضح گمراہی پہ چلا جائے گا. یہ عظمت والا نام ہے. وہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے مسلکوں کے اور فرقوں کے نام رکھے ہیں، لیکن وہابی سے افضل کوئی نام نہیں ہے. 4 چیزوں کی وجہ سے اللہ کی پناہ نہیں ملتی، آپ کی استغفار اللہ کی طرف نہیں جاتی. نمبر 1 حضور قلب کا نہ ہونا، اور دوسرا ایسی چیز کی دعا کرنا جو رب کو ناپسند ہو. یا اللہ دکان شراب دی، میں پہلے دس چکے ہیں، دکان شراب دی کہتا اللہ اس سے برکت پا، یہ کوئی نہیں جانتی، یہ دعا ہی کوئی نہیں جانتی، یہ استغفار اللہ کے پاس نہیں جاتی. دماغ اور دل یکجا ہو کر تصور خدا سے مگن نہ ہو، وہ استغفار بھی اللہ کے پاس نہیں جاتی. اور دعا کے لیے روزی حرام کی نہ ہو، اور اگر روزی حرام ذرائع کی ہے، رشوت کی ہے، سود کی ہے، ملاوٹ کی ہے، تو اس کا استغفار بھی اللہ کے پاس نہیں جاتا. اور یہ ہم سارے ملوث ہیں اس میں، ناجائز ذرائع سے کماتے ہیں، پھر تسبیح پہ تسبیح ہوتے، ڈرائیونٹ میں ہوتے ہیں یا فیضان مدینہ میں ہوتے ہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں. روزی حلال نہیں، کوئی نماز خدا کی بارگاہ میں نہیں، کوئی ذکر اللہ کے پاس نہیں، کوئی استغفار اللہ کو قبول نہیں اگر روزی حلال نہیں. ظالم نہ ہو، روزی حرام کی نہ ہو، حضور قلب نہ ہو، استغفار اللہ کے پاس نہیں جاتی. اور چوتھی چیز گناہوں کی دبیز طے، اور اس کے لیے لکھا ہے کہ غفلت لہو و لعب نہ ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کرکٹ کھیلتے کھیلتے کوئی جیت جائے نا، وہ سجدہ کر رہے، تو لہو و لعب میں لگے ہوئے، اس سجدے کا کیا فائدہ، کہ رکوع بنا رہے قوموں کو، مسلمانوں کو. لہو و لعب کا سجدہ استغفار قبول نہیں. وہ چھوٹی سی عبادت ہے خدا کی مختصر سی، اس کے لیے روزی حلال، لہو و لعب سے پاک، حضور قلب کا حاضر ہونا اور ظالم نہ ہونا، یہ 4 چیزیں آپ کے استغفار کو اللہ کے پاس لے جاتی ہیں، ورنہ ختم.